حضور سے دین کے مناسک سیکھے، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں ادا فرمائیں، دین کے اصول، قواعد، اخلاقیات، روایات اور اقدار سب کچھ اپنے نبی سے سیکھا۔ اب اگر دین کا نفاذ انہی ہستیوں پہ رک جاتا اور اس کے بعد کوئی نئی نسل دین کے اوپر عمل کرنے والی سامنے نہ آتی تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ بھائی وہ تو حضور کے آنکھوں کے سامنے رہے اور زیر تربیت رہے، اس لیے انہوں نے تو عمل کر لیا، بعد میں بڑا مشکل ہے۔ لیکن صحابہ کے بعد جو نسل آئی اس نے بھی دین اور دین کی تعلیمات کو سینے سے لگایا اور اس کو اپنی ذات پہ نافذ کر کے دکھایا اور اس سارے پیغام کو اپنے سینے میں اتار کر آگے بڑھایا۔ اس نسل کو تابعین کی نسل کہا جاتا ہے، اور تابعین وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے پیغام دین صحابہ سے لیا۔ انہوں نے حضور کو نہیں دیکھا لیکن ان آنکھوں کو دیکھا ہے جنہوں نے محبوب کو دیکھا تھا۔ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض صحابہ سے وصول کیا اور پھر دین کو زندہ اور جاوید شکل میں آگے منتقل کیا، اور یوں یہ فیض آج تک جاری و ساری ہے۔ آج ہم انہی جلیل القدر تابعین میں سے ایک تابعی کا مختصر سا تذکرہ کریں گے، اور وہ ایسے خوش نصیب روشن صفات تابعی ہیں کہ دنیا کے وہ واحد خوش نصیب انسان ہیں کہ اگرچہ وہ حضور سے ملے نہیں، حضور کو دیکھا نہیں اور وہ تابعی بنے، لیکن اس کے باوجود حضور نے ان کا حلیہ بھی بتایا، ان کا نام بھی بتایا، ان کی صفات بھی بتائیں، ان کی علامات کا ذکر بھی کیا، ان کی والدہ کا ذکر بھی فرمایا۔ اور وہ عظیم تابعی ہیں کہ صحابہ کرام سے سرکار نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی زندہ رہے اور میرے اس غلام سے ملے تو اس غلام سے، میرے اس امتی سے اپنے لیے دعا کروانا۔ یعنی صحابہ کرام کو یہ فرمایا کہ اس سے دعا کروانا۔ وہ کس شان کا حامل بندہ کہ جس کو یہ شانیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے عطا فرمائی، اور وہ جلیل القدر تابعی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اویس قرنی کا پورا نام اویس بن عامر القرنی المرادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے والد بچپن میں وصال فرما گئے اور ماں نے ان کو پالا اور انہوں نے اپنی والدہ کی خدمت کا حق ادا کیا۔ جب ان کی عمر 10 سال ہوئی تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، اور پھر 10 سال حضور مدینہ میں رہے، اور جب سرکار کا وصال ہوا، کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس وقت حضرت اویس کی عمر 20 سال تھی۔ اور دو ایسی خصوصیات حضرت اویس قرنی کو حاصل ہوئیں جس نے انہیں امتیازی شان عطا کر دی۔ ان کی پہلی خصوصیت دنیا میں بے رغبتی ہے کہ دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بٹتی رہی لیکن انہوں نے اسے پرے کا کی حیثیت نہیں دی، آنکھ اٹھا کے دنیا کے جلووں کو نہ دیکھا اور دنیا سے بے رغبت ہو کے اپنے رب سے لو لگائی اور حضور کی محبت میں زندگی گزاری۔ یہ ان کی امتیازی شان ہے۔ اور دوسری ان کی امتیازی شان یہ ہے کہ انہوں نے ماں کی خدمت کا درس پوری امت کو دے دیا کہ ماں کا مقام کیا ہے، ماں کو کیسے راضی کرنا ہے، اس کی کیسے خدمت کرنی ہے، اس کے کیسے قدم چومنے ہیں۔ یہ درس بھی انہوں نے پوری امت تک پہنچایا۔ اور وہ ظاہری طور پہ بڑے غریب، ایک بڑے مفلوق الحال اور فقیر سے بندے تھے، اور فقراء کی شان یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے فرمایا کہ کل مسجد نبوی میں ایک ایسا شخص آئے گا جو جنتیوں میں سے ہوگا، جو اسے دیکھے گا تو یاد رکھنا کہ میں نے اسے جنت کی بشارت دی ہے، وہ جنتی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں پہلی صف میں جا بیٹھا کہ آج میں اس بندے کو دیکھوں گا۔ نماز ہو گئی، نوافل پڑھ کے لوگ چلے گئے، میں بھی بیٹھا رہا، حضرت عمر بھی بیٹھے رہے، مولا علی شیر خدا بھی بیٹھے رہے، تو ایک فقیر سا شخص آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کے اسے سینے سے لگایا اور اس سے ملے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے گفتگو کی
تو آپ نے اس کا استقبال کیا اور خوشی کا اظہار فرمایا. تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں. تو حضور نے فرمایا اللہم اکتبہ فی الفردوس الاعلی وجعلہ رفیقی فی الجنہ، کہ اے میرے کریم رب اسے جنت میں میرا رفیق بنا، اس کا مقام فردوس اعلیٰ میں بنا. وہ چلا گیا. تو حضور کے صحابی حضرت ابو ہریرہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس بندے کو تو میں جانتا ہوں، یہ تو فلاں شخص کا غلام ہے اور بڑی فقیری والی زندگی بسر کرتا ہے، آپ نے اسے جنت کی بشارت عطا فرمائی. تو حضور نے فرمایا ماذا افعل ان کان ھذا نصیبہ من الدنیا، کہ اگر دنیا میں اس کا یہ نصیب ہے تو میں اس پہ کیا کر سکتا ہوں، یہ تو اللہ رب العزت کی تقسیم ہے. لیکن آگے پھر ارشاد فرمایا وَلَهُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَقَامَ الْمُلُوكِ، فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن اس کا بادشاہوں والا مقام ہوگا، اس کی بڑی شان ہوگی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ فرماتے ہیں ہماری طرف دیکھا اور فرمایا ان من عباد اللہ عبادن، کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے ہیں من یحبہ اللہ، جن سے اللہ پیار فرماتا ہے، فہو غال علی اللہ، پس وہ اللہ تعالیٰ کو بڑے پیارے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا من یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ خوش نصیب کون ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا الاصفیاء، جو دل کے صاف ہوتے ہیں، دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں رکھتے، الاخفیاء، اور جو اپنی حالت کو چھپا کے رکھتے ہیں اور زیادہ سامنے نہیں آتے، مغبرۃ وجوہہم، اور جن کے چہرے ظاہری طور پہ پراگندہ حال ہوتے ہیں اور بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی ظاہری حیات قضائیہ کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ نہیں اچھی ہوتی، خمسۃ بطونہم، اور ان کے پیٹ جو ہیں وہ ساتھ لگے ہوتے ہیں اور بالکل مفلوق الحال ہوتے ہیں، مجہول فی الارض معروف فی السماء، وہ زمین میں مجہول ہوتے ہیں کہ زمین میں انہیں کوئی نہیں جانتا، آسمانوں میں ان کے چرچے ہوتے ہیں اور آسمانوں میں وہ بڑے معروف ہوتے ہیں. اذا ارادوا ان یخطبوا لم یزوجوا، اگر وہ نکاح کرنا چاہیں تو کوئی انہیں رشتہ دینے پہ راضی نہیں ہوتا. وَإِذَا مَرِضُوا لَمْ يُعَوَّدُوا، اور اگر وہ مریض ہو جائیں کوئی ان کی عیادت نہیں کرتا. وَإِذَا حَضَرُوا لَمْ يُعْرَفُوا، اور جب وہ محفل میں آئیں تو کوئی انہیں پہچانتا نہیں ہے. وَإِذَا غَابُوا لَمْ يُفْتَقَدُوا، اور اگر وہ غیر حاضر ہوں تو ان کی غیر حاضری کو کوئی محسوس نہیں کرتا، کوئی انہیں یاد نہیں کرتا. وَإِذَا مَاتُوا لَمْ يُشْهَدُوا، اور جب ان کی موت آتی ہے تو زیادہ لوگ ان کے جنازے میں شریک بھی نہیں ہوتے، مستور الحال ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، بنیادوں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا بڑا مقام ہوتا ہے. تو حضور نے اپنی امت کے ان فقراء کا ذکر فرمایا. تو حضرت ابو ہریرہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ دلنی علی واحد منہم، کہ ہمیں ان میں سے کسی کا حال بتائیں نا جن کی آپ نے شان بیان فرمائی ہے، ان میں سے کسی کا تذکرہ ہمارے سامنے فرمائیں. تو حضور نے فرمایا ذالک اویس القرنی، فرمایا وہ میرا غلام اویس کرنی ہے، وہ میرا غلام اویس کرنی ہے. فنظرت الی عمر، میں نے حضرت عمر کو دیکھا، حضرت عمر نے مولا علی کو دیکھا، اور ہم نے آپس میں آنکھوں سے اشارے کر کے کہا کہ ہم میں سے کوئی اویس کرنی نام کے کسی صحابی کو نہیں جانتا، یہ حضور کس کا ذکر فرما رہے ہیں؟ تو سرکار نے ان کا حلیہ بیان فرمایا. معتدل القامہ، کہ ان کا قد درمیانہ ہے، مرفوع الراس، ان کا سر بلند ہے، شدید السمرہ، اور ان کا چہرہ جو ہے وہ گندمی مائل ان کا رنگ ہے. اراہ وادعا یدہ الیمنی علی یدہ الیسری، اور حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اپنی نبوت کی آنکھ سے کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ باندھ کے رب کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور ساتھ ساتھ آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے اور اللہ کی یاد میں رونے والا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ شان بیان فرمائی. تو میں سمجھتا ہوں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نسلوں کے گیپ کو ختم فرما رہے ہیں، ایک نسل کو دوسری نسل سے جوڑ رہے ہیں، صحابہ کو تابعین سے جوڑ کر آپس میں ان کی محبت پیدا فرما رہے ہیں کہ تم صحابی ہو، آگے تابعین کی نسل آ رہی ہے. تو سرکار نے جنریشنز کا گیپ ختم فرما دیا، دوریاں مٹا دی، اور ان میں سے ایک بندے کا وصف خود بیان فرمایا. اور پھر فرمایا علیہ رداء من صوف، کہ وہ اون کی کھدڑ کی چادر لیتا ہے، تحت کتفہ الایسر علامۃ فیہا بیاض من اثر مرض،
اور اس کے بائیں کندھے کے نیچے مرض کی وجہ سے 1 درہم کی مقدار سفیدی کا نشان ہے. یعنی یہاں تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانی بیان فرمائی. مجہول بین اہل الارض معروف عند اہل السماء، وہ زمین والوں میں مجہول ہے اور آسمان والوں میں بڑا معروف ہے. لہو ام ہوا بار بہا، فرمایا اس کی ایک ماں ہے، وہ ماں کی خدمت کی وجہ سے میری زیارت کے لیے نہیں آ سکا، وہ ہر وقت اپنی ماں کی خدمت میں مشغول رہتا. یہ شان بھی ان کی بیان فرمائی. اور آگے فرمایا لو اقسم علی اللہ لابرہ، اور اللہ نے اس کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ جس بات پہ وہ قسم اٹھا دے اور جس بات پہ وہ زبان سے نکال دے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر بات کو پورا فرماتا ہے. اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کو لایا جائے گا، جب حضرت اویس کی باری آئے گی اور جنت میں داخل کیے جانے کا وقت ہوگا تو حضور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا اے اویس رک جا، اور پھر انہیں کہا جائے گا شفاعت کر. تو وہ قبیلہ مدر اور قبیلہ ربیہ کے افراد جتنے میرے غلاموں کی شفاعت کریں گے اور انہیں جنت میں لے کے جائیں گے. اور پھر حضور نے حضرت عمر اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہما اپنے دونوں جلیل القدر صحابہ سے فرمایا ان انتما لقیتما، کہ اگر تم دونوں میرے اس غلام سے ملے فاسألوہ ان یدعو لکم ویستغفر لکم، تو اے عمر اور اے علی اگر تمہیں وہ ملے تو اس سے میرا سلام بھی کہنا اور اس سے دعا کروانا، پوری میری امت کے لیے دعا کروانا اور اپنے لیے دعا کروانا. یہ شان اللہ تعالیٰ نے حضرت اویس کرنی کو اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے عطا فرمائی. پھر ان کا یہ قصہ کتب میں مذکور ہے کہ جب ان کے والد کا وصال ہو گیا اور اپنی ماں کی خدمت کرنے لگے، بہت مجبوری تھی، ابھی اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا اور گھر میں غربت اور فاقے کا عالم تھا. پھر ایک دن ان کی ماں جو ہے ان کی بصارت بھی ختم ہو گئی اور وہ دیکھنے سے بھی عاجز آ گئیں، تو ہر وقت انہیں ہاتھ سے پکڑ کے چلانا اور پھر اپنی ماں کی خدمت کرنا، انہیں کھانا پیش کرنا، ان کے پاؤں دبانا، یہ حضرت اویس کرنی کا معمول تھا. ایک رات کو گھر میں چراغ بجھ گیا، اندھیرا ہو گیا، تو جیسے ان کی والدہ کو نظر نہیں آتا تھا ویسے ان کو بھی کچھ نظر نہ آیا. تو دیکھا کہ اندھیرے میں پہلے وہ ماں کو چلاتے تھے، اب ماں اٹھ کے ان کا ہاتھ پکڑ کے اندھیرے میں ان کو چلا رہی تھی. یعنی جو نظر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عطا فرماتا ہے کہ وہ اندھیرے میں بھی چل لیتے ہیں. تو حضرت اویس فرماتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میں تو سمجھتا تھا کہ نظر والے ہم ہیں، لیکن جب لائٹ بند ہوئی، جب چراغ گل ہوا تو یہ میری والدہ مجھے پکڑ کے چلا رہی ہے. تو نظر کے اور بینائی کے معیار اللہ کی بارگاہ میں تو کچھ اور ہیں. پھر انہیں پتا چلا کہ مدینہ پاک سے ایک بندہ آیا ہے جس کا نام علی شیر خدا ہے اور حضور نے ان کو یمن میں مبلغ اسلام بنا کے بھیجا ہے، وہ لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں. تو راستے میں جاتے ہوئے اتفاقاً حضرت مولا علی سے ان کی ملاقات ہو گئی. 17 سال کی عمر تھی. حضرت علی شیر خدا سے جب تعارف ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں. تو حضرت اویس کرنی نے عرض کیا کہ اے علی، اے حضور کے بھیجے ہوئے شخص، آپ مجھے جو ہے وہ قرآن سنائیں. تو حضرت علی شیر خدا نے سورہ نور کی آیات سنائیں اور جب اس آیت پہ پہنچے فَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور، کہ جس کے لیے اللہ روشنی نہ بنائے اس کے لیے کوئی روشنی نہیں بنا سکتا. اس آیت پہ پہنچے تو حضرت اویس کرنی نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے کلمہ طیبہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور حضور کے غلاموں میں شامل ہو گئے. اور پھر اس کے بعد ان کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا میں مدینہ جاؤں، میں حضور کی زیارت کروں، میں سرکار دو عالم کی صحبت سے فیض یاب ہو جاؤں، صحابیت کا شرف مجھے نصیب ہو جائے. پھر اپنی والدہ کے بارے میں سوچا، ان کی خدمت کے بارے میں سوچا کہ گھر میں کوئی اور فرد نہیں ہے. تو حضرت اویس کرنی نے مدینہ جانے پر اپنی والدہ کی خدمت کو ترجیح دی. حالانکہ وہ جا سکتے تھے، اپنی والدہ کسی کو سونپتے، کسی پڑوسی کی ڈیوٹی لگاتے اور صرف مدینہ پاک سے ہو کے آ جاتے، لیکن انہوں نے اتنا بھی گوارا نہ کیا اور اپنی والدہ محترمہ کی خدمت کو ترجیح دی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ رب العزت کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہتر معاوضہ عطا فرماتا ہے.
بہتر بدل عطا فرماتا ہے۔ تو ان کو بھی اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی کہ انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کی خدمت کے لیے مدینہ پاک کی حاضری کو چھوڑا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہ جا سکے۔ تو اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ آج بعض لوگ تبلیغ پہ نکلتے ہیں یا کسی دینی کام پہ لمبے سفر پہ نکلتے ہیں اور گھر میں ان کے اپنے ماں باپ ان کی خدمت کے لیے راہ تک رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہماری خدمت کرے، ہمارا ہاتھ پکڑے، ہماری مدد کرے، لیکن وہ کبھی عمرے پہ کبھی حج پہ لمبے سفروں پہ نکلتے ہیں۔ تو حضرت اویس کرنی کی زندگی میں ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جس کے ماں باپ بزرگ ہیں اور خدمت کی ان کو ضرورت ہے تو بیٹا ہر چیز پہ اپنے ماں باپ کی خدمت کو ترجیح دے، اپنے ماں باپ کے قدموں میں بیٹھے، اپنے ماں باپ کی بات مانے اور اپنی والدہ کی خدمت کرے۔ یہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور بعد میں حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ بھی گزر گیا اور حضرت اویس کرنی اپنی والدہ کی خدمت میں رہے، تو حضرت عمر فاروق کو وہ حدیث یاد تھی کہ حضور نے فرمایا تھا کہ تم اسے ڈھونڈنا اور اگر وہ مل گیا تو اس سے دعا کروانا۔ تو جب بھی لوگ حج کرنے کے لیے آتے تو خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو ہے وہ لوگوں سے پوچھتے کیا تمہارے اندر اویس کرنی موجود ہے، اور پورے حج کے حاجیوں میں اعلان کرواتے کہ کوئی اویس نام کا بندہ ہے تو سامنے آئے۔ ایک سال آیا، حضرت عمر فاروق نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے حج کے خیموں میں وہاں پہنچے جہاں یمن والے لوگ تھے۔ آپ نے فرمایا یمن والے کھڑے ہو جائیں، سارے کھڑے ہو گئے۔ پھر فرمایا یمن میں سے قبیلہ مراد والے کھڑے رہیں، باقی بیٹھ جائیں، تو قبیلہ مراد والے کھڑے ہو گئے۔ پھر فرمایا قبیلہ مراد میں سے قرن والے کھڑے ہو جائیں، تو قرن والے کھڑے ہو گئے۔ پھر فرمایا تم میں سے کوئی اویس تو نہیں ہے، تو ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا میں اویس کا چچا زاد بھائی ہوں۔ اب وہ تو ایک مجہول الحال آدمی ہے، بکریاں چراتا ہے، تو وہ تو جو ہے آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میرے کریم نبی کی زبان پہ ان کا نام آیا، سرکار نے ان کا ذکر کیا، حضور نے ہمیں ان سے ملنے کا حکم دیا، جب اس کے پاس وقت ہو تو اسے کہنا آ کے مجھے ملے۔ تو انہوں نے کہا وہ تو اپنی والدہ کی خدمت کرتے ہیں، ان کی ماں زندہ ہے۔ تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فرمایا سرکار نے سچ فرمایا کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرنے والا ہے۔ 10 سال گزر گئے، حضرت عمر فاروق کی خلافت کا آخری سال آیا، پھر حج پہ لوگ آئے، پھر انہوں نے اعلان کیا، تو کسی نے کہا کہ اب ان کی والدہ وصال فرما گئیں اور وہ جو بکریاں چرا رہا ہے حج کرنے آیا ہے اس کا نام اویس کرنی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم ان کے پاس گئے، جا کے ان سے سلام کیا، تو انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں حضور کا صحابی اور نبی مسلمانوں کا خلیفہ عمر خطاب ہوں، تم اویس کرنی ہو؟ ہاں میں اویس کرنی ہوں۔ ملاقات ہوئی، حضرت مولا علی شیر خدا بھی پہنچ گئے، حضرت عمر فاروق بھی پہنچ گئے، صحابہ کا جمع غفیر وہاں پہ لگ گیا۔ تو اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اویس کرنی ان سے کچھ گفتگو کی اور انہیں کہا، اور آج پہلی دفعہ حضرت اویس حضرت عمر کی زبان سے سن رہے تھے کہ سرکار نے میرا تذکرہ کیا، حضور نے میرا ذکر کیا، سرکار نے میری بات کی۔ اور حضرت اویس کرنی سے حضرت عمر ان کو بتا رہے تھے اے اویس ہم بیٹھے تھے، سرکار نے تیرا نام لیا، تیرا حلیہ بتایا، تیری نشانی بتائی اور کہا قیامت کے دن تو شفاعت کرے گا، اور پھر ہمیں حکم دیا کہ ہم تجھ سے دعا کروائیں۔ اے اویس آج ہمارے لیے دعا فرما، آج ہمارے لیے ہاتھ اٹھا۔ تو حضرت اویس کرنی نے عرض کیا اوا مثلی یدعو لمثلک یا عمر، کہ مجھ جیسا آپ جیسے کے لیے دعا کیسے کرے؟ آپ صحابی رسول ہیں، آپ شان والے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ حضور کا حکم ہے۔ تو آپ نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم اغفر لعبدک عمر، اللہم اغفر لعبدک علی، اور حضرت عمر اور حضرت علی شیر خدا کے لیے دعا فرمائی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ اب آپ ہمارے پاس رہیں، مدینہ میں قیام کریں۔ تو حضرت جو اویس کرنی ہیں ان کے بارے میں کیونکہ حضور نے فرمایا تھا مجہول فی الارض و معروف فی السماء، تو انہوں نے کہا دعنی فی ما انا فیہ، کہ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں، دعنی اذهب الی
الا اینما اشاء، کہ میں جہاں چاہوں وہاں چلا جاؤں، مجھے جانے دیں۔ تو انہوں نے کہا آپ یمن جائیں گے؟ تو حضرت اویس نے عرض کیا آپ نے اب مجھے یمن والوں میں مشہور کر دیا ہے، اب میں کوفہ جاؤں گا۔ تو کوفہ چلے گئے۔ انہوں نے کہا میں پیسے لے کے آتا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ میرے پاس ایک لباس موجود ہے، ابھی بوسیدہ نہیں ہوا، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ میرا جوتا بوسیدہ نہیں ہوا، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ میرے پاس 4 درہم ہیں اور میں نے ابھی انہیں خرچ نہیں کیا۔ پھر کوفہ چلے گئے، اور حضرت عمر جب بھی کوئی کوفے سے آتا ان کے بارے میں پوچھتے کہ اویس کا کوئی پتہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم انہیں نہیں جانتے۔ تو پھر تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ رشین ریاستیں جنہیں آج قازقستان اور ماوراء النہر کی جو ریاستیں ہیں کہا جاتا ہے، وہاں جہاد کرتے ہوئے پہنچے، اور 36 سال کی عمر میں وصال ان کا ہو گیا۔ تو سرکار نے اپنے اس عاشق کا تذکرہ کیا، اور جس طرح انہوں نے اپنی والدہ کی خدمت کی تھی اس کو سرکار دو عالم نے آئیڈیالائز کیا، اور صحابہ سے ان کا ذکر کیا اور فرمایا ان سے دعا کروانا۔ تو اس سے والدہ کی خدمت کا سبق بھی ملتا ہے، اور دنیا میں بے رغبتی کا سبق بھی ملتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فقیر یا امیر ہونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اس بات کی حیثیت ہے کہ دنیا بندے کے دل میں نہ رہے، بندے کے ہاتھ میں رہے، اور دل میں مولا کی یاد رہے۔ اللہ رب العزت کو یہ بات پسند ہے۔ تو آج ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سچے عاشق کا، ایک جلیل القدر تابعی کا ذکر کیا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پاک صحابہ اور تابعین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔